اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آج ویور جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ٹاپک ہے ہمارا پرولاپسس یوٹری، یعنی رحم کا گر جانا، رحم کا اپنی جگہ سے باہر نکل آنا، ڈھیلا پڑ جانا یا ٹل جانا۔ یہ تمام علامات کب پیدا ہوتی ہیں، یہ بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کی ہومیوپیتھک میڈیسن کیا ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آج ہم اس میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آئیے اس بات پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پرولاپسس یوٹری یہ ہوتا کیوں ہے۔ یہ اکثر اس وجہ سے ہوتا ہے جب ڈلیوری اکثر عام نارمل حالت میں ہوتی ہے تو اکثر جسم کا بہت زیادہ زور لگتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جسم اپنی لچک پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب 40 دنوں کے اندر یعنی چھلا جسے کہتے ہیں، اس میں اگر صحیح احتیاط نہ کی جائے، پاؤں کے بل بیٹھا جائے یا زور والے کام کیے جائیں تو رحم اپنا سیکوینس کھو دیتی ہے، یعنی اپنا مضبوطی کھو دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جسم کافی حد تک باہر نکل آتا ہے اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور ٹل جاتا ہے، اور یہ تکلیف دہ بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عام روٹین میں جسمی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی رحم ٹل جاتی ہے، رحم کا باہر نکل آتی ہے اور ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ ان کمزوری کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے، یا یہ کچھ اور وجوہات کی وجہ سے بھی، جیسے آپریشن وغیرہ کی ڈلیوری کی وجہ سے ہوا ہے اور صحیح آپریشن نہیں ہوا اور جسم ادھر ادھر سے کچھ کڑ ہو گئی ہے، تو تب بھی یہ معاملات، یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان سب کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، احتیاطی تدابیر ان سے کیا کرنی چاہیے اور یہ ہومیوپیتھک میڈیسن کون سی ہوں گی، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ فرسٹ کے بارے میں احتیاط یہ ضروری ہے کہ ایسے کام زور سے لگانے سے کی جاتے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے۔ کسی بھی چیز کو اٹھانا چاہیے، اس سے پرینا چاہیے، کیونکہ چیز زور لگا کھینچنا، دھکا دینا، تمام پرہیز کر چاہیے۔ اس ساتھ ساتھ ہمیں اس ضرورت ضروری شکا لگانا یا کچھ کھانے ہیں، کچھ اس میں سے نہ کریں، اس کے وجہ کے بل بنائی جائے، اپنے اوپر کے بغیر بیٹھنا، اوپر بیٹھے رہنا، یہ بھی اس بڑا ہے، اس کرنا پڑے گا، سب پڑے گا۔ اس ہومیوپیتھک میں جو آپ ہیں اور انشاءاللہ ایک میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ آپ استعمال تو آپ پیدا ہوگا۔ سلسل مت اس میں نہ کریں گے تو پھر آپ کو کرنے میں لگ جائے گا، اور ہو سکتا ہماری کنٹری ہمیں ضروری ہے اس کو اور اس ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کو نا احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہم احتیاط کریں گے تو ہمیں یہ ساری چیزیں میں کنٹرول ہوگا اور ہماری بیماری بھی دور ہوگی۔ ہم اس کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں ایسے کام کو نہیں کرنے جو اکثر ہمیں زور لگانے سے ہوتے ہیں، جیسے کسی وزنی چیز کو کھینچنا، یعنی چارپائی وغیرہ کے اوپر کوئی بچہ بیٹھا ہے تو اس کو کھینچنا، یا کوئی چیز ایسی ہے گھر میں جیسے فریج وغیرہ یا کوئی بیگ وغیرہ اس کو وزنی ہو اور اس کو کھینچنا، یا کوئی میز وغیرہ کو کھینچنا، یہ کام اس سے پرہیز کرنا، یعنی زور لگانے سے کھینچنا یا کسی چیز کو دھکا دینا، یہ بھی تمام چیزیں اسی میں آتی ہیں کہ یہ بیماری یعنی ہماری رحم کے ٹل جانے یا باہر نکل آنے یا گر جانے کا سبب بنتی ہیں۔ ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسے کام جو وزنی ہوں، یہ چاہے اٹھانے میں یا کھینچنے میں یا دھکا لگانے میں، ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی وجہ
پر احتیاط یہ ہے کہ آپ پاؤں کے بل نہیں بیٹھیں گے، یعنی آپ کسی سہارے کے بغیر پاؤں کے اوپر زور دے کر ویسے ہی بیٹھ جائیں۔ یہ بھی اس مرض کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 40 چلے میں ہیں، اس وقت بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کسی عام روٹین میں بیٹھ کے کچھ عورتوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ پاؤں کے بل بیٹھی رہتی ہیں، اور اس وجہ سے بھی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اکثر عموماً یہ ڈلیوری کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے۔ 90% کیس ایسے ہی ہوتے ہیں جو ڈلیوری کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ 2-3 مہینے بعد بھی پیدا ہو جائیں، یا 1 مہینے بعد بھی پیدا ہو جائیں، یا 10 دن کے بعد بھی پیدا ہو جائیں۔ ان تمام وجوہات کو روکنے کے لیے ہم یہ احتیاطی تدابیر دونوں ضروری کرنے کی۔ اس کے لیے جو ہمیں بہت زیادہ ضروری غذاؤں کا پرہیز کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ایسی غذائیں جو معدے پر دباؤ ڈالتی ہیں، یعنی گیس وغیرہ پیدا کرتی ہیں، گوبھی، آلو وغیرہ، ان سے پرہیز کرنا ہے، یا وہ غذائیں جو زیادہ گرم ہوں جیسے کریلے وغیرہ، ان سب سے بھی پرہیز کرنا ہے، کیونکہ یہ گرمی ہی کی وجہ سے ایسی مرض پیدا ہوتی ہیں۔ اور ان چٹی پٹی یعنی گول گپے وغیرہ سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں سے، تلی ہوئی پکوڑے، سموسے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے تاکہ دوائی سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس مرض کے یہ جو ہم میڈیسن استعمال کریں گے ان میں سے سب سے پہلی ہم دوائی ہے الٹراسفیرینوسا۔ اس کو ہم 30 طاقت میں استعمال کریں گے۔ یہ اس کے بعد کلکیریا کار، یہ بھی ہم 30 طاقت میں ہی استعمال کرتے ہیں۔ ہیلینوس 30 طاقت میں۔ ہم ان تینوں دوائیں یعنی کہ الٹراسفیرینوسا، کلکیریا کار اور ہیلونیاس، یہ تینوں میڈیسن کو کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے لے کے استعمال کریں۔ یہ ادویات گھر میں رکھیں کیونکہ یہ کبھی خراب نہیں ہوتی، ایکسپائر ہونے کی ان کی ڈیٹ نہیں ہوتی۔ یہ ایسے ہی طریقے سے تیار کی جاتی ہیں اور ان کو کسی بھی وقت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر 6 مہینے سے اوپر ہو جائیں تو پرہیز کریں کہ ادویات استعمال نہ کریں۔ اسے کسی کو دے دیں جس سے اس کا بھلا ہو سکے، یا پھر اس کو گرا دیں۔ ان تمام ادویات کو اس طرح استعمال کریں کہ تاکہ 3 دن قطرے ڈال کر آدھے کپ پانی میں ملا کر اچھی طرح استعمال کریں، اور یہ تقریباً آپ 3 مہینے تک استعمال کریں گے تو آپ کو بالکل مکمل فائدہ ہوگا۔ یہ 10-15 دن کے استعمال کے ساتھ اس کی بیماری تو ختم ہو جائے گی، لیکن جو ویکنس ہے اس دوائی کو تقریباً 3 مہینے تک ضروری استعمال کریں، کیونکہ 15 سے 20 دن تک تو استعمال کرنے سے دوائی کو آرام تو بیماری سے ہو جاتا ہے، لیکن جو رحم کی مضبوطی ہے وہ تقریباً 3 مہینے استعمال کرنے کے بعد ہی آتی ہے، تاکہ آئندہ لائف ٹائم کے لیے رحم مضبوط ہو جائے اور اس کا استعمال کریں۔ یہ استعمال کرتے کرتے 3 مہینے تک انشاءاللہ آپ کو پریگننسی بھی ہو جائے گی، کیونکہ اس مرض میں پریگننسی نہیں ہوتی، اور جب یہ مرض دور ہوتا ہے تو پریگننسی کے قابل رحم کو بنانے کے لیے 3 مہینے بہت ضروری ہوتے ہیں دوائی کے استعمال کرنے کے لیے۔ آپ انشاءاللہ 3 مہینے تک دوائی کا استعمال کریں، اور 3 مہینے مکمل ہونے پر رکھ دیں، اور دوائی کو 6 مہینوں تک محفوظ کر سکتے ہیں۔ آپ اسی دوائی کو کسی مریض وغیرہ کو، غریب لوگ جو ہیں اس مرض میں مبتلا، ان کو دے کر فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کی نئی نسخے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔